الحمدللہ الذی ہدانا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اما بعد۔ آقا نامدار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سارے کے سارے ایک سے بڑھ کر ایک ہیں، جانثاری اور فدویت کی اعلیٰ مثال ہیں۔ ان میں سے ایک صحابی ہیں جو آنکھوں سے نابینا ہیں، بصارت نہیں ہے، لیکن بصیرت سے قلب معمور ہے۔ مکہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آفتاب نے روشنی بکھیری تو وہ بالکل ابتدا ہی میں ظلمت اور اندھیرے سے نکل آئے۔ جن کی آنکھیں تھیں وہ اندھیرے میں تھے، اور جس کی آنکھیں نہیں تھیں اس کا دل روشنی سے معمور ہوا اور وہ ظلمت اور اندھیرے سے نکل آیا۔ یہ ہیں حضرت ابن ام مکتوم، اور اس کنیت سے اتنے مشہور ہوئے ہیں کہ ان کا اصل نام وہ کہیں پیچھے رہ گیا ہے، اور اکثر نے وہ نام عبداللہ لکھا ہے، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم۔ وہ مشہور زمانہ جلیل القدر صحابی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رؤسائے قریش کو لے کر مکہ کے بیت اللہ کے صحن میں بیٹھا، اور وہ چونکہ مالدار اور تاجر اور مغرور قسم کے لوگ تھے، تو انہیں یہ ہوتا تھا کہ بس کوئی غریب تو ہمارے آس پاس بھی نہ پھٹکے اور چاروں طرف ہاتھ باندھے کھڑے رہیں۔ حضرت ابن ام مکتوم کو نظر تو آتا نہیں تھا آنکھوں سے، تو وہ بس پہنچ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ سے دین کے مسئلے پوچھ رہے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رؤسائے قریش کو دعوت دے رہے ہیں، اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہاں مسلمانوں پر جو سختیاں چل رہی ہیں اگر یہ لوگ ایمان لے آئے تو وہ سختیاں کم ہو جائیں گی، فائدہ ہوگا، اور یہ بھی کفر سے نکل کر اسلام میں آ جائیں گے۔ اب ابن ام مکتوم تو بس وہ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر رہے ہیں، بار بار بات کر رہے ہیں۔ آپ نے پھر ان کی طرف التفات نہیں فرمایا، توجہ نہیں فرمائی، اور آپ بات کرتے رہے جن سے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آیات مبارکہ اتاری، عبس و تولی، تر شروع ہوئے اور منہ پھیر لیا، ان جاءہ الاعمی، کہ آپ کے پاس ایک نابینا آیا، ایک اندھا ہے، وما یدریک لعلہ یزکی، کیا عجب کہ وہ آپ کی باتوں سے پاک ہو جائے، اپنا تزکیہ کرے، او یذکر، نصیحت حاصل کرے، فتنفعہ الذکر، اور اسے نصیحت فائدہ دے۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکر اما من استغنی فانت لہ تصدی، جو آپ کی طرف توجہ نہیں کرتے تو ان کو تو آپ بہت توجہ سے سمجھا رہے ہیں، مراد اس سے کافر ہیں کہ ان کے دل ایمان کی طرف نہیں آ رہے، لیکن آپ ان کو خوب سمجھا رہے ہیں۔ اور جو آپ کی طرف دوڑتا ہوا آ رہا ہے اور ڈرتا ہوا آ رہا ہے اور اللہ کے خشوع کے ساتھ آ رہا ہے، اس کی طرف آپ توجہ ہی نہیں دے رہے۔ اما من استغنی فانت لہ تصدی وما علیک الا یزکی، اور ان کا تو آپ سے پوچھا بھی نہیں جائے گا، سوال بھی نہیں کیا جائے گا جن کو آپ سمجھا رہے ہیں۔ ان آیات کا اترنا تھا حضرت ابن ام مکتوم کا، تو امی عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم ان کو نا روز شہد پانی میں ملا کے اور لیموں ایسے پلایا کرتے تھے، روزینہ بن گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ان کی مدارات بہت زیادہ بڑھ گئی تھی کہ تمہارے لیے اللہ نے آیات اتاری ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى، اور جو آپ کے پاس دوڑتا ہوا اور ڈرتا ہوا آ رہا ہے تو آپ اس کی طرف نظر التفات ہی نہیں فرما رہے ہیں۔ تو یہ صرف ایک ابن ام مکتوم کی بات نہیں، صحابہ کی پوری جماعت کی بات ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ دل جو رسول اللہ کی محبت سے معمور ہیں، وہ جو جانثار ہیں، وہ جو فداکار ہیں، وہ جو ہر وقت اللہ کی طرف دوڑ رہے ہیں، ان کی قدر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیں کوانٹٹی نہیں چاہیے، ہمیں کوالٹی چاہیے، بہت زیادہ تعداد نہیں چاہیے، 10 ہوں مگر بس ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بھی تھا سارے صحابہ ایک سے بڑھ کر ایک تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جب آیت، انہوں نے پھر ہجرت کی مدینہ کی طرف، جب آیت اتاری لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ، کہ جو گھروں میں بیٹھے ہیں وہ اور جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلتے ہیں وہ برابر نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ حضرت زید کو کاتب وحی کو آیت لکھوا رہے، آ گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا کیا بنے گا، میں تو جا نہیں سکتا، میرا بھی بڑا دل چاہتا ہے میں جاؤں، لیکن
تو یہ جہاد والے مجھ سے آگے بڑھ جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے پھر وہی اتاری, لا يستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم. بیٹھنے والے اور جہاد والے برابر نہیں ہو سکتے, ہاں مگر جن کو کوئی ضرر ہے, جن کو کوئی عذر درپیش ہے, جیسے نابینا ہیں, معذور ہیں, لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ غیر اولی الضرر, تو ان کو استثناء مل گیا. استثناء کے باوجود طبیعت میں اتنا ولولہ تھا, کہ یا رسول اللہ میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں, اور پھر گئے بھی ہیں. بعض روایات میں آتا ہے کہ غالباً کچھ میں گئے اور وہ کہتے تھے کہ مجھے نا جھنڈا دے کے کھڑا کر دو, میں نابینا ہوں تو میں تو بھاگ سکتا ہی نہیں, تو میں پکڑ کے کھڑا رہوں گا وہاں. لیکن ایک اور منصب ملا کہ 13 غزوات ایسے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے مدینہ سے نکلے, اور پیچھے منصب امامت اور منصب نیابت اور مدینہ کی ولایت وہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو ملی ہے 13 مرتبہ زندگی میں. غزوہ بوا, بوات, ذوالعسیر, جوہینہ, ذات الرقاع, ان تمام غزوات میں اور اس کے علاوہ بہت سارے غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور مصلی پہ ابن ام مکتوم کھڑے ہیں. حتیٰ کہ غزوہ بدر میں بھی ایسا ہوا ہے, پھر کچھ دن آپ رہے, پھر پیغام آیا تو حضرت ابو لبابہ ابن المنذر کی طرف منتقل کر دی گئی وہ امامت. اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت, اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت. جنگ قادسیہ جو مشہور زمانہ جنگ ہے اس میں نظر آئے ہیں, علم پکڑا ہوا ہے اور میدان میں کھڑے ہوئے ہیں. یہ لوگ تھے. جہاد, تقوی, رسول اللہ کی محبت, اللہ کی محبت ان لوگوں کی رگوں میں اترا ہوا تھا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض صحبت کی برکت تھی. اور جنگ قادسیہ میں جو زیادہ روایات ہیں وہ یہ ہیں کہ جنگ قادسیہ میں جام شہادت نوش کیا. اللہ رب العزت ان کے ایمان, تقوی اور رسول اللہ سے جو محبت ہے اس میں سے ایک حصہ ہمیں بھی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. www.darsequran.com